لهم صدق اللہ العظیم۔ کل الحمدللہ ہماری سورۃ الاحقاف مکمل ہو گئی تھی۔ آج سورہ محمد کی ابتدا کی جا رہی ہے، سورہ محمد کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سورہ محمد یہ مدنی صورتوں میں سے ہے، یعنی ان صورتوں میں سے ہے جن کا نزول ہجرت مدینہ کے بعد ہوا ہے، اور اس میں 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پہلی والی صورت جو تھی اس کے آخر میں ہم پڑھ کر آئے تھے فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ کہ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ کہ جو فاسق ہیں، تو فاسق لوگوں کو ہلاک کیا جائے گا۔ اس پر مکہ کے مشرکین یہ کہنے لگے کہ ہم تو بہت اچھے کام کرتے ہیں، بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور بہت سارے ہم اچھے کام کرتے ہیں، تو کیا ان اچھے کاموں کے باوجود ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ جواب دیا، ہاں جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اس کے اعمال جو ہیں ان کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ اعمال تبھی قبول ہوتے ہیں جب کہ ایمان ہو، ایمان کے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، یہ بات بتائی گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی راہ میں جان کی قربانی پیش کرنے پر کیا اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، اس انعام کا اس صورت کے اندر تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی نافرمانوں کا کیا انجام ہوتا ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا صد یا صدو اس کے معنی آتے ہیں روکنا، وصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ 2 خرابیاں، ایک تو یہ کہ کفر کیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی راہ سے یعنی اللہ کے دین کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکا، خود بھی جو ہے دین کو قبول نہیں کیا اور دوسروں کو بھی قبول نہیں کرنے دے رہے ہیں، اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اضل اعمالہم اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ لہٰذا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، ہم بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اللہ نے ان کے ان اعمال کو ضائع کر دیا، اس پر ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو عمل کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا اللہ نے کافروں کے اعمال کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال میں وزن نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ان کے اعمال کی مثال ہے راکھ کی طرح، جس طرح راکھ ہوتی ہے اور ہوا چلتی ہے اس کو اڑا کے لے جاتی ہے، اسی طرح ان کے اعمال ہیں، اللہ کے یہاں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں اور اس پر کچھ بھی ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں والذین آمنوا اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کیے، نیک اعمال کی، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے انہوں نے، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، بما نزل علی محمد اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم درا حالانکہ وہی حق ہے، وہو الحق اور وہی حق ہے، سچ ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم کفر مٹا دے گا عنہم ان سے سیئاتہم ان کے گناہوں کو، یعنی اللہ مٹا دے گا ان سے ان کے گناہوں کو، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ درست کر دے گا، وَأَصْلَحَ اور درست کر دے گا بالہم ان کی حالت کو۔
نافرمانوں کے مقابلے میں فرما برداروں کا تذکرہ کیا کہ ان کے اعمال کی اللہ کے یہاں قدر کی جائے گی۔ لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح کہتے ہیں ہر اس عمل کو کہ جو اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، وہی عمل صالح بنے گا۔ جو عمل سنت کے خلاف ہو، سنت کے مطابق نہ ہو، وہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عمل صالح ہونے کے لیے دو باتیں ضروری ہے، ایک تو یہ کہ اخلاص کے ساتھ ہو، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حالانکہ پیچھے آمنو جب آیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سے پہلے آمنو آیا، اس کے اندر کتاب پر ایمان لانا بھی آ گیا، اس لیے کہ ایمان کی جتنی شقیں ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر آ گئی کہ کن کن باتوں پر ایمان لانا ہے۔ لیکن پھر کتاب کی، قرآن کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے دوبارہ سے بتایا گیا وآمنوا بما نزل علی محمد، اور انہوں نے ایمان لایا اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس صورت کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ قرآن پاک کے اندر 4 مقامات ہیں جہاں پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آیا، اور 1 مقام پر احمد آیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران میں 4 سپارے میں ہے وما محمد الا رسول، اس کے بعد پھر سورۃ الاحزاب میں ہے 22ویں سپارے میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور تیسرا یہ مقام ہے کہ وآمنوا بما نزل علی محمد، اور چوتھا مقام اس سے اگلی والی صورت ہے سورہ فتح، اس میں ہے محمد الرسول اللہ، اور ایک جگہ احمد نام آیا ہے آپ کا، وہ سورہ صف کے اندر ہے، اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی خبر دی اور بشارت دی، اور اس میں فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ کا وہاں پر یہ نام ذکر کیا گیا۔ محمد کے معنی آتے ہیں جس کی خوب تعریف کی جائے، محمد کے معنی جس کی بہت تعریف کی جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی گئی، اللہ کے بعد اگر کسی کی تعریف کی گئی ہے تو وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی اپنے بھی تعریف کرتے ہیں اور غیر بھی تعریف کرتے ہیں، دوسرے بھی تعریف کرتے ہیں۔ اور احمد کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جتنی تعریف کی اتنی کسی اور نے اللہ کی تعریف نہیں کی ہے۔ تو آپ بالکل اسم با مسمى ہے، یعنی محمد بھی ہیں اور احمد بھی ہے مفہوم کے اعتبار سے بھی۔ وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لایا اس کتاب پر جو اتاری گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہو الحق، اور یہی سچ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ اب ان کو ایمان لانے والوں کو انعام سے نوازا گیا۔ کیا انعام دیا گیا؟ سب سے پہلے دنیا کے اندر ان کو یہ انعام دیا گیا کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان سے ان کے گناہوں کو مٹا دیا۔ ایمان لانے سے پہلے کے جو گناہ تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مٹا دیے، ختم کر دیے۔ حدیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اس سے پہلے کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور اس ایمان قبول کرنے کے بعد اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور انہوں نے توبہ کر لی تو بس اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مٹا دیا۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان سے ان کے گناہوں کو مٹا دیا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور درست کر دیا بالahum، ان کی حالت کو، یعنی پہلے جو گناہ کرتے تھے اب ان گناہوں کی جگہ یہ نیک اعمال کرنے لگ گئے، نیکی کے کام کرنے لگ گئے ہیں ایمان قبول کرنے کے بعد، تو اللہ نے ان کی حالت کو درست کر دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ ذالک، اور یہ بات کون سی بات؟ یعنی کافروں کے اعمال کیوں ضائع ہو گئے اور ایمان والوں کے اعمال جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کی قدر کی، اسی طرح ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کی حالت کو بھی درست کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس کا سبب کیا ہوا یہ بتایا جا رہا ہے۔ ذالک، اور یہ اس وجہ سے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی پیروی کی،
وہ باطل کے پیچھے چلے، باطل پرست تھے، جب انہوں نے باطل کی پیروی کی تو ان کے اعمال جو تھے وہ بھی باطل ہو گئے، وہ بھی جو ہے وہ بالکل اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، ان پر ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اتبعوا الحق من ربهم، اتبعوا الحق، انہوں نے پیروی کی حق کی، یہ حق کے پیچھے چلے، من ربهم، اپنے رب کی طرف سے، اور جب رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے تو اللہ نے ان کے اعمال کی قدر کی، اور جو یہ نیک اعمال کرنے لگے، انہوں نے ایمان لایا، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کے اعمال کی اللہ نے قدر بھی کی۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، كَذَلِكَ اسی طریقے سے، يَضْرِبُ اللَّهُ اللہ بیان کرتا ہے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، أَمْثَالَهُمْ ان کی حالت، اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کی حالت بیان کرتا ہے تاکہ حالت سامنے آ جائے، اس کے بعد پھر آدمی خود فیصلہ کر لے کہ اب مجھے کس راستے پر چلنا ہے، کن کا ساتھ دینا ہے، نافرمانوں کا ساتھ دینا ہے یا فرما برداروں کا ساتھ دینا ہے، وہ خود اس کا فیصلہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ واضح کر کے مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے اور ہر ایک کی حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پیچھے بات آئی کہ کافروں کی حالت یہ ہے کہ یہ خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب یہ ایمان لانے سے لوگوں کو روکیں اور تمہارے مقابلے میں آ جائیں، تمہارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، پھر ایمان والوں کو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے وہ بتایا جا رہا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے، الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نافرمانی کی ہے، ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے، وہ تمہارے مقابلے میں آ جائیں، تمہیں جینے نہ دیں، ایمان کی دعوت جو ہے اس کو عام نہ کرنے دیں، اس کو روکنے کی کوشش کریں، رکاوٹیں پیدا کریں اس کے اندر، تو پھر کیا کرو؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو تم ان کی گردنیں مارو، کیونکہ وہ جنگ کے لیے آگے، لڑنے کے لیے آگے، جب وہ آگے ہیں تو اب تمہیں خاموش نہیں بیٹھنا ہے، تم ان کو جواب دو، اور فَضَرْبَ الرِّقَابِ پوری ہمت کے ساتھ اٹھو اور اٹھ کر ان کا مقابلہ کرو، ان کی گردنیں مارو۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، اسخن یسخن، اسخان کے معنی آتے ہیں خوب خون ریزی کرنا۔ حتی اذا اسخنتموہم، حتی یہاں تک کہ اذا جب اسخنتموہم تم ان کی خوب خون ریزی کر لو، فشد الوثاق پھر تم مضبوطی کے ساتھ ان کو باندھ لو، فاما منن تو پھر اما یا تو منن بعد اس کے بعد تم احسان کرو، وَإِمَّا فِدَاءً یا فدیہ لے لو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جب تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ ہو، پوری ہمت کے ساتھ تم ان کا مقابلہ کرو اور خوب خون ریزی کرو، کسی کو بخشنے کی اب اجازت نہیں ہے، اچھی طریقے سے گردنیں مارو۔ کیوں؟ یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کو قتل و غارت گری جو ہے وہ مچائی جائے اور لوگوں کو قتل کیا جائے، نہیں، بلکہ ان کا زور توڑنا ہے۔ زور کیوں توڑنا ہے؟ تاکہ دعوت عام ہو جائے، تاکہ اللہ کے بندوں کا تعلق اور رشتہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، جو یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں، بند ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا اذا اسخنتموہم جب تم خوب خون ریزی کر لو، فشد الوثاق اب جو بچ جائیں تو ان کو تم باندھ لو، یعنی قید کر لو، اور قید کرنے کے بعد اب تمہاری ثواب دید پر ہے، یا تو تم احسان کر کے ان کو ویسے ہی رہا کر دو، ویسے ہی ان کو چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاءً اور یا ان سے کچھ لے دے کر جو ہے فدیہ لے کر پھر ان کو چھوڑ دو۔ اور یہ لڑنا اور اسی طریقے سے ان کو قید کرنا یہ کب تک رہے گا؟ حتی تضع الحرب اوزارہا، یہ اس کی غایت بیان کر دی، حتی تضع الحرب اوزارہا، یہ جنگ تمہاری ان کے ساتھ کب تک رہے گی؟ یہاں تک کہ تضع وضع یضع کے معنی رکھنا، تضع الحرب جنگ رکھ دے، اوزارہ اپنے ہتھیار، حالانکہ جنگ نہیں ہتھیار رکھتی ہے، ہتھیار تو رکھتے ہیں جنگ کرنے والے، لیکن اس میں مبالغہ ہے کہ یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے، اب وہ سر نہ ابھاریں، اب سر نہ اٹھائیں، لوگوں کو سوچنے کا موقع ملے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے،
تو بس اس وقت تم ان کے ساتھ چھوڑ دو، اب تمہیں ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تک تم لڑتے رہو، لیکن یہ لڑائی تبھی ہوگی جب وہ مقابلے کے لیے آئیں اور روکیں، رکاوٹیں پیدا کریں۔ اگر وہ رکاوٹیں نہیں پیدا کر رہے ہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، رکاوٹیں پیدا کریں، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکیں، جو لوگ اللہ کے دین پر چل رہے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آ جائیں، تو پھر ان کو کہا کہ بخشا نہیں جائے گا، پھر اچھی طرح ان کو جواب دیا جائے گا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ ذالکہ الامر ذالکہ، معاملہ ایسے ہی ہوگا، اسی طرح ہوگا، یہی معاملہ ہے، حکم اللہ کی طرف سے یہی ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے، لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ يَشَاءُ، اور اگر یشاء چاہتا اللہ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، انتصر ينتصر، انتصار کے معنی آتے ہیں بدلہ لینا، لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، تو اللہ خود ان سے بدلہ لے لیتا، اگر اللہ چاہتا ان سے خود بدلہ لے لیتا۔ کبھی کبھی آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، وہ کیا بات آتی ہے؟ یہ آتی ہے کہ ہم قرآن پاک کے اندر پڑھتے ہیں کہ پہلی قومیں تھیں، جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا، ایمان والوں کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، وہ نیست و نابود ہو گئے۔ قوم عاد تھی، قوم نوح تھی، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلاب کو بھیج دیا، پانی جو ہے اوپر آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، اور وہ سب کے سب غرق کر دیے گئے۔ اسی طرح قوم عاد ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب مسلط کر دیا۔ قوم سمود ہے، ان پر چیخ کا عذاب جو ہے وہ مسلط کر دیا۔ قوم شعیب ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب جو ہے وہ اتارا۔ قوم لوط ہے، ان کی بستی کو اوپر اٹھا کے لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو پلٹ دیا گیا اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ نے ان کو عذاب دیا، براہ راست اللہ خود ان سے بدلہ لے رہا تھا، خود ان کو عذاب دے رہا تھا۔ تو یہاں کیوں نہیں کچھ ہو رہا ہے؟ یہاں ایمان والوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اوجڑی رکھی جا رہی ہے، اوجڑی ڈالی جا رہی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو جو ہے وہ ننگی زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو لٹا کر ان کے جسم پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، گرم زمین کے اوپر رکھ کر گرم پتھر ان کے جسم پر رکھا جا رہا ہے، اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بدلہ نہیں لے رہا ہے ان سے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، تو اللہ ان سے خود بدلہ لے لیتا، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں کیا۔ کیوں؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تبارک و تعالی آزمانا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، بعضکم ببعض، تم میں سے بعض کا بعض کے ذریعے سے اللہ تم کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ تمہاری حالت پہلی قوموں کی طرح نہیں ہے، بلکہ تم کو جو ہے وہ آخری نبی کی امت بنایا گیا ہے، خیر امت بنایا گیا ہے، اس لیے تمہارا امتحان بہت کڑا ہے، تمہاری آزمائش بہت سخت ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے جو ہے تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے کہ کون اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے اور کون حالات کو دیکھ کر جو ہے وہ الٹے پاؤں پیچھے واپس لوٹ جاتا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، احسب الناس، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں احسب الناس ان یقولوا آمنا کہ وہ یہ کہیں کہ بس ہم ایمان لے آئے تو کافی ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور وهم لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہنے پر کہ وہ کہیں ہم ایمان لے آئے، بس اس کے بعد کوئی ان کا امتحان نہ لیا جائے؟ نہیں نہیں، ان کا امتحان لیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، ان کا بھی امتحان لیا ہے، لہٰذا تمہارا بھی امتحان لیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اس کو واضح کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حکم دیا کہ تم ان کو جواب دو۔ اور سورہ توبہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ تم ان کے ساتھ قتال کرو، لڑو، اپنی جان کو پیش کرو۔ کیوں؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے۔ پہلے لوگوں کو تو اللہ براہ راست خود عذاب دیتا تھا، یہاں بتایا کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے۔ تو اس لیے بتایا کہ اللہ اگر چاہتا خود بدلہ لے سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ لیبلوا، تاکہ وہ امتحان لے، بعضکم، تم میں سے بعض کا، ببعض، بعض کے ذریعہ سے۔
والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور اب اس لڑائی میں، جنگ میں جو ہے اگر کوئی اپنی جان کو قربان کر دے تو اس کو کیا ملے گا، اس کے انعام کو بتایا جا رہا ہے۔ والذین قتلوا، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، فلن یضل اعمالہم، تو اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کے اعمال کی قدر کرے گا اور ان کو شہادت کا درجہ عطا کرے گا، اور اتنا اونچا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی آدمی جب جنت میں جائے گا وہاں سے واپس لوٹنے کی وہ تمنا نہیں کرے گا سوائے اس شخص کے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر کے یہاں سے گیا ہوگا، وہ وہاں تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جائے، میں پھر اپنی جان کو پیش کروں، پھر مجھے دوبارہ بھیجا جائے، پھر میں اپنی جان کو پیش کروں، کیونکہ جس وقت اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی تھی اس وقت جو اس کو لذت اور مزہ محسوس ہوا تھا، وہ لذت اور مزہ اس کو جنت کے اندر بھی محسوس نہیں ہو رہا ہوگا، اس لیے وہ اس کی تمنا کرے گا، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ اس کو وہاں عطا کرے گا۔ تو فلن یضل اعمالہم، فلن یضل، اللہ ہرگز نہیں ضائع کرے گا اعمالہم، ان کے اعمال کو، سیہدیہم، سیہدیہم، اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا، ویصلح بالہم، اور ان کی حالت کو اللہ درست کر دے گا۔ سیہدیہم، ہدا یہدی، اس کے معنی آتے ہیں راستہ دکھانا، منزل مقصود تک پہنچانا، یہاں یہی معنی ہے منزل مقصود والے، یعنی ایصال الی المطلوب کہتے ہیں اس کو اصطلاح کے اندر، کہ سیہدیہم، ان قریب اللہ ان کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا، ویصلح بالہم، اور درست کر دے گا ان کی حالت کو، ویدخلہم الجنہ، اور ان کو اللہ داخل کرے گا الجنت، جنت کے اندر، عرفہا لہم، اور اللہ ان کو اس کی پہچان کرا دے گا، عرفہا، اللہ پہچان کرا دے گا اس کی، لہم، ان کو پہچان ہوگی۔ کیا مطلب؟ جب جنت کے اندر اللہ ان کو داخل کرے گا، جنت میں جو ان کا اللہ نے مقام رکھا ہے، جو مرتبہ رکھا ہے، جو جنت کے اندر اللہ نے ان کے لیے محل تیار کیا ہے، اس کو وہ پہچان لیں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب جنت کے اندر جائے گا تو جنت کے اندر جو اس کا گھر ہوگا، اپنے اس گھر کے راستوں سے وہ اس سے زیادہ واقف ہوگا جتنا کہ وہ دنیا میں اپنے گھر کے راستے سے واقف تھا۔ اب ہمارے گھر ہیں تو یہاں سے ہم نکلیں گے تو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے بجائے کسی دوسری جگہ چلا جائے؟ نہیں، سیدھا اپنے گھر کی طرف ہی آدمی جاتا ہے۔ ہاں ارادتاً کسی دوسری جگہ کام ہو تو پھر آدمی دوسری جگہ جاتا ہے، ورنہ سیدھا گھر کو جاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے بھی قدم جو ہے وہ گھر کی طرف ہی اس کے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو اپنے گھر کا راستہ آدمی جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ جب جنت کے اندر لوگوں کو داخل کیا جائے گا تو ہر آدمی اپنے اپنے گھر کی طرف چل پڑے گا اور اپنے گھر کے راستے کو وہ دنیا والے گھر کے راستے سے زیادہ جانتا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اپنے نیک بندوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے، اللہ تعالی جنتیوں والے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور جنتیوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے، اللہ برے اعمال سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔